تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان تین ناموں کا بہت زیادہ تاکید ہے. جی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور اس کی تقریباً کوئی 8-10 حدیثیں ہیں ان کے بارے میں. ہاں جی، جن میں مختلف تعداد ہے. ایک میں ہے کہ ہر ایک 100 بار پڑھے، ٹھیک ہے، اور ایک میں ہے کہ 10 بار پڑھے، ایک میں ہے تو 11 بار پڑھے. یہ لفظ. اور ایک میں لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے، 10 بار ہوا، یعنی 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور مختلف اوقات میں فرمایا، نمازوں کے بعد فرمایا، سونے سے پہلے فرمایا، اور ویسے کوئی مشکلات فرمایا. تو حضرت تھانوی فرماتے سبحان الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 2 قسم پر ہیں. ایک ہے سلبی اور ایک ہے ایجابی. سلبی تنزیہات یعنی اللہ کو پاک قرار دینا، اور ایجابی وہ ہے جو اللہ کے لیے کمالات ثابت کرنا. پھر وہ 2 قسم پر ہیں، جمالی کمالات اور جلالی کمالات. جمالی کمالات رحمان رحیم، یہ سب غفار، اور جلالی کمالات قہار جبار منتقم. یہ تو یہ جو سبحان اللہ ہے یہ صفات سلبیہ کی نمائندگی کرتا ہے، سب کو شامل ہے. اللہ پاک آ رہا ہے سے جتنی صفات سلبیہ ہیں اور جو تنزیہات ہیں وہ شامل ہیں. الحمدللہ تمام جمالی صفات کی کو شامل ہے. تمام جمالی صفات اس میں آ جاتی ہے، غفور غفار وغیرہ وہ سب کی نمائندگی. اور جو اللہ اکبر ہے یہ تمام جلالی صفات کی وہ کرتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے. پھر حضرت نے لکھا کہ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو صفاتی نام 99 ہیں وہ یہ 3 لفظوں کی رعایت سے وہ 33 جو 99 ہے نا 33 33 33، اس لیے اس میں بھی عادت 33 33 33 رکھا ہے. نماز کے بعد 33 پڑھو، پھر وہ 33 33، تو وہ بھی 33 33 33 ہے اس طریقے پر. اچھا پھر اس میں جو صفات سلبیہ ہے یعنی جو تنزیات وہ 5 لفظ ہیں، بس 5 ہے، جس میں جو نا وہ قدوس بھی ہے اور یہ سبحان اللہ ہے، اور اس طرح جو جس میں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں یاد سے تقدیس کے الفاظ. اور جو جمالی ہیں اور جو جلالی ہیں یہ 5 کو اگر ان میں سے نکال دیں 99 میں سے تو باقی بچ گئے 93. تقریباً 61 جو ہے نا وہ جمالی ہیں، 61 جمالی ہیں اور باقی جلالی ہیں. کہا کہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جمال غالب ہے سب پر. صفات جو 61 صفات ہوئے جو جمالی صفات ہیں، رحمان رحیم غفور ودود جو سب. اور ان میں باقی جو ہے وہ 93 میں سے 61 اگر نکل جائیں تقریباً 32 ہی بنتے ہیں. وہ جلالی ہیں، قہار، منتقم، جبار، مہیمن. تو یہ تو اس سے کہتے ہیں اس سے پتہ کیونکہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. تو اللہ نے اپنی صفات میں بھی جمالی صفات کا غلبہ رکھا ہے، اور تنزیات کے لیے صرف 5 صفات ہیں. سبحان اللہ جن میں ہے، قدوس ہے، اس طرح 2-3 اور لفظ نجیب وہ اس کو کھولا ہے. اور فرماتے یہ 99 اور کہا کہ اور اللہ جو ہے نا وہ 100واں ہے. آج شیخ ہی پوچھ رہے تھے بھی، کوئی کہتے 99، کوئی کہتے 100 ہے. آج شیخ عبداللہ دولت صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا کہ صفاتی نام 99 ہیں، وہ جو اللہ ہے وہ صفاتی نام ہے، وہ ذاتی نام ہے، تو وہ ملا دیں تو 100.
وہ نکال دیں تو 99. اور پھر حضرت نے اس حدیث کی عجیب تشریح کی کہ من احصاها دخل الجنہ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس نے ان کو یاد کیا جنت داخل ہو گیا. احصا کے 3 معنی ہیں حضرت نے لکھا ہے. احصا کا ایک معنی زبانی یاد کرنا، احصا کا معنی ہے دیکھ کی تلاوت کرنا، احصا کا تیسرا معنی ہے کہ ان صفات میں سے جن صفات کا ہم تخلق کر سکتے ہیں اور ہم اختیار کر سکتے ہیں ان کو اختیار کرنا. جیسے رحمان ہے تو آپ اپنے اندر شان رحمت پیدا کریں. غفور ہے آپ بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں. سمجھے نہیں؟ یہ ان میں سے جن کا تخلق ہم کر سکتے ہیں ان کا تخلق کرنا یہ بھی آسان میں شامل. حضرت نے حدیث کی 3 باتیں فرمائی، بڑی عجیب ہے، کسی جگہ نہیں دیکھنے میں. مناساہ دخل جانا، زبانی یاد کر لے وہ بھی، دیکھ کر پڑھے 99 نام وہ بھی، اور جو ان کے تقاضوں پر عمل کرے. جیسے جبار ہے تو انسان دب کے رہے، اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرے، یہ وہ ہے یہ. اور جو تخلق ہم اختیار کر سکتے ہیں جیسے اللہ تو جو ہے نا وہ ہے جواد ہے، سخی، تو انسان سخاوت کرے، یہ تخلق. یہ لفظ تخلق بھی اخلاق اللہ کے اخلاق کا تخلق کرو. تو روزے میں چونکہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس لیے روزے کا مقام سب سے اونچا ہے، کیونکہ باقی میں تو بندگی ہے، لیکن اس میں تخلق بھی اخلاق اللہ ہے کہ ہم فرشتوں کی طرح اور اللہ کی طرح دن میں کھاتے پیتے نہیں ہیں. تخلق بھی اخلاق اللہ. پہلے شروع میں ہم پڑھتے تھے تو سمجھ اللہ کے کیسے اخلاق اختیار کریں، بعد میں پھر سمجھ میں آئی آہستہ آہستہ یہ تخلق بھی اخلاق اللہ ہے کہ اللہ کے اخلاق. چلو مدینہ شریف کی فضاؤں میں تھوڑی سی بات ہو جائے.